بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سال کے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ۔ اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو آئیے ہم حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السنۃ اثنا عشر شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیۃ، 3 لگاتار آنے والے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذوالقعدہ اور ذوالحج اور محرم، ورجب الذی بین جماد ثانیہ و شعبان، اور ایک رجب جو کہ جماد ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یعنی اس حرمت والے 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ جو چاروں مہینے ہیں، ان میں ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدل سے سختی سے منع کیا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی سے تو روٹین میں بھی منع ہے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر منع فرمایا گیا ہے۔ آج ہم ماہ محرم الحرام کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ محرم، محرم کا مطلب ہے لائق کے احترام، مقدس، عظمت والا، وہ مہینہ جس میں ظلم و زیادتی کرنا حرام قرار دیا گیا ہو، جس میں دوسروں پر ظلم کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہو۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے اسلامی سال کی ابتدا ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے سے ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو قرار دیا گیا ہے۔ 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام خصوصاً حضرت عثمان اور حضرت علی کے مشورے سے مسلمانوں کے اسلامی سالوں کا تعین کیا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے آخر میں ہجرت کا آغاز کیا تھا، تو مدینہ میں ان کا پہلا چاند جو تھا وہ محرم کا تھا، لہٰذا مسلمانوں کا سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم ہے۔ یعنی مسلمانوں کے سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، محرم کے مبارک مہینے سے مسلمانوں کے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ محرم کے روزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وَسُئِلَ عَنْ یوم عاشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے بارے میں پوچھا گیا، وقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر سنۃ الماضیہ، یہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس مہینے کی اتنی عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سوائے محرم کے روزے کے، خصوصاً یوم عاشورہ کے روزے کے علاوہ کسی اور روزے کا اس طرح سے اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزے کا، خصوصاً یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए तो वहां आपने देखा कि यहूद यौम आशूरा का रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, आप ये रोजा किस लिए रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की कौम से निजात मिली थी। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम फिरौन के जुल्म से बचे थे। अल्लाह ने उनको निजात दी थी और फिरौन को तबाह बर्बाद कर दिया था, लिहाजा हम इसलिए रोजा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम मूसा के तुमसे ज्यादा हकदार हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोजा रखा और मजीद फरमाया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहूं तो मैं 7-9 मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा ताकि यहूद की मुखालफत हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, अहादीस के मुताबिक 9-10 या 10-11, यानी यहूद एक रोजा रखते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान 2 रोजे रखेंगे। रमजान के बाद रोजे के एतबार से मुहर्रम को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है और मुहर्रमुल हराम का महीना वो महीना है जिसे अल्लाह ने अल्लाह का महीना करार दिया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1982 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से ये हदीस मरवी है, अफजलुस सियाम बादा रमजान शहरुल्लाहल्लज़ी तदऊनहु मुहर्रम। अफजल सयाम बादा रमजान, रमजान के बाद बेहतरीन रोजा शाहरुल्लज़ी, शाहरुल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह के उस महीने का रोजा है, तदऊनहु मुहर्रम, जिसको तुम मुहर्रम कहते हो। यानी रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत अल्लाह के महीने की है, यानी मुहर्रमुल हराम को अल्लाह ने अपना महीना करार दिया है। इस महीने की फजीलत बहुत ज्यादा है। आज हमने थोड़ा सा इसकी फजीलत के बारे में पढ़ा है, आगे हम इसके बात की है, आगे हम इसमें कौन कौन से काम करने हैं, इसके रोज़ों की फजीलत के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला हुर्मत वाले महीनों की ताज़ीम की तौफीक अता फरमाए और माह मुहर्रम चूँकि आ रहा है, इस माह मुहर्रम मुहर्रमुल हराम की जो फजीलत है उसको समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महीने में उस तरह से जिस तरह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का हुक्म दिया था उसी तरह से हम इबादत कर सकें, तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।